میں نے پیار کیا اردو ناول۔ اوئے ہوئے، تمہارے لالا کی الماری میں زنانہ لپسٹک؟ مجھے تو پہلے ہی شک تھا تمہارے لالا ہی ہیں جو رات کو عورت بن کر گاؤں کی سڑک پر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ سرخ لپسٹک دیکھتے بولی، وہ لوگ آہل خانزادہ کی الماری میں اپنے رپورٹ کارڈ تلاش کرنے آئے تھے، کیونکہ فرصت ملتے آہل وہ پڑھتا تو دونوں کو فیل دیکھ کے ان کی شادی کر دی جاتی۔ اوئے ماڑا، یہاں تو جھمکی بھی ہے۔ کہہ رہا ہے گل اپنے لالا کے لیے دلہن نہیں دولہا ڈھونڈنا۔ تجسس سے کہتی وہ پلٹی تھی، پر اپنے پیچھے گل کی جگہ آہل کو دیکھ ہاتھ سے چیزیں نیچے گری تھی۔ اوہ ہم یہاں کیسے لالا، ہم کو نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ شاید جب ہی تمہارے کمرے میں وہ گڑبڑا کر کہتی نکلنے لگی، جب آہل نے اسے سختی سے الماری کے ساتھ لگایا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیسے خود کو بچائے، تو اچانک بے ہوش ہوتی گرنے لگی۔ اس کی چالاکی پر آہل نے دانت پیستے وہ سیڑھیوں پر جھاڑو لگا رہی تھی، گنگناتے مسکراتی، بال جوڑے میں لپیٹے، مکمل خود میں مگن تھی۔ جب نیچے سے اوپر چڑھتے آہل نے اسے دیکھا، ایک پل کو رکا تاکہ وہ اسے دیکھ کر جھاڑو مارنا روک دے اور وہ گزر سکے، مگر وہ یوں ہی جھاڑو لگاتی مٹی گراتی رہی۔ آہل اس کی بے دھیانی پر تعصب سے سر جھٹکتا ایک طرف ہوا۔ میڈم، دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی اوپر آ رہا ہے، سنجیدگی سے بولا تو وہ گڑبڑا کر رک گئی۔ ہاں لالا، وہ جھاڑو مارنا روک چکی تھی۔ تمہیں اس کام پر کس نے لگایا ہے؟ وہ جو اس کے نکمے پن سے بخوبی واقف تھا حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ ہمارا امی نے، وہ جلدی سے بولی۔ پیپر ختم ہوئے ہیں نا؟ اب چھٹیوں میں امی نے کہا ہے کام سیکھو گھر کے، اور تم جھاڑو لگانا سیکھ رہی ہو؟ یہاں دیکھو سیڑھی کے کونے میں ساری مٹی لگی ہے، ٹھیک سے جھاڑو لگاؤ۔ وہ اسے حکم دیتا سیڑھیاں چڑھ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ لب کچلتی اس جگہ کو دیکھنے لگی تھی جہاں مٹی لگی تھی۔ ختیجہ، او ختیجہ جی، تب ہی اوپر کی رینکنگ سے ملازمہ جھانکنے لگی۔ آؤ اب تم لگا دو، میں تھک گئی ہوں۔ ابھی تو ایک زینہ کا آدھا حصہ بھی پورا نہیں ہوا جی، تو میں کیا کروں؟ صفائی کی تنخواہ تم لیتی ہو یا میں؟ وہ بھڑک کر بولی، اور جھاڑو پھینک کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اندر ہال میں داخل ہو گئی۔ ختیجہ منہ بنائے اس کی چھوڑی ادھوری جھاڑو مکمل کرنے لگی۔ گل تمہارا لالا جو ہے نا، پورا کا پورا عورت ہے۔ میں جھاڑو لگا رہی تھی اور کسی کٹر سانس کی طرح مجھے کہا وہاں مٹی ہے، تم صحیح سے جھاڑو نہیں لگا رہی۔ بھلا مردوں کو زیب دیتا ہے ایسے ساز جیسی حرکتیں کرے؟ زیادہ مت بولو۔ گل نے اسے گھورا، مگر وہ منہ چڑھاتی صوفے سے ٹیک لگا کر چہرے پر ماسک لگانے لگی۔ آج تم چہرے پر یہ کیوں لگا رہی ہو؟ بقول تمہارے قدرتی حسن کو تو کسی ٹوٹکے کی ضرورت نہیں۔ اماں نے جھاڑو لگانے پر لگایا ہے نا۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اب چہرے پر کوئی فرق نہ پڑے اس لیے یہ ماسک لگا رہی ہوں۔ تمہیں نہیں پتہ زیادہ پسینے سے چہرہ خراب ہوتا ہے؟ نہیں میڈم جی۔ ذرا یہ تو بتائیں آدھے زینے پر جھاڑو لگانے کے بعد آپ کو کتنا لیٹر پسینہ آیا تھا؟ اسی پل ختیجہ بھی وہاں آ دھمکی۔ تم اپنا کام سے کام رکھو۔ گل مینا، تم لوگوں نے اس کو زیادہ سر چڑھا رکھا ہے۔ وہ دانت کچکچاتی وہاں سے اٹھنے لگی۔ چہرے پر بیسن اور ہلدی کا مکسچر لگائے وہ وہیں ہال میں چکر لگا رہی تھی، اور اسی پل آہل دوبارہ وہاں آیا۔ اسے یوں دیکھ آنکھیں سکیڑے اب پھر کچھ کہے گا یہ عورت؟ وہ بڑبڑائی، کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں کہا۔ وہ یکدم گڑبڑائی اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جیسے اندازہ لگانا چاہ رہی ہو کہ کہیں اس نے بڑبڑاہٹ سن تو نہیں لی۔ پرسوں تمہارا رزلٹ ہے، اگر نمبر 60% سے کم آئے نا تو اپنا بوریا بستر سمیٹ کر کوئٹہ لوٹ جانا۔ نانا سے کہہ دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ویسے بھی وہ تمہاری شادی کی تیاری کر رہے ہیں، پڑھائی تمہارے بس کی بات نہیں۔ ہاں، پڑھ لکھ کر آپ کمشنر لگ گئے ہیں نا، مبارک ہو۔ اس کے لہجے پر وہ منمنا کر بولی تھی، خیر مبارک، میں حقیقتاً کمشنر لگ چکا ہوں۔ وہ اسے گھور کر کہتا وہاں سے آگے بڑھ گیا، اور وہ منہ کھولے حیرت سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ تو میں کیا کروں، کمشنر صاحب کہیں کے؟ اونچا بڑبڑا کر وہ واپس اندر چلی گئی۔ اس کا تعلق کوئٹہ سے تھا، مگر 2 سال سے یہاں کالج میں پڑھ رہی تھی اور اپنی پھپھو کے گھر رہ رہی تھی۔ گل مینا اور آہل دونوں بہن بھائی تھے، دونوں ذہین اور سمجھدار تھے، مگر جب سے وہ یہاں آئی تھی گل مینا بھی کچھ اس کی طرح ہو گئی تھی، یعنی سست، نخریلی، مغرور، منہ پھٹ اور کن ذہن۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، تبھی وہاں پلکوں پر رہتے رہتے جب سے یہاں آئی اس کے رنگ ڈھنگ شروع میں سب کے لیے ایک میماں ہی تھے۔ وہاں ماں باپ کی لاڈلی تھی اور یہاں اپنی پھپھو کی۔ وہ 2 سال سے یہاں رہ رہی تھی، مگر چھٹیوں میں کوئٹہ جاتی تو گل کو بھی ساتھ لے کر جاتی، جبکہ آہل ہمیشہ اپنی سخت روٹین کے ساتھ جڑا رہتا، ہمیشہ مصروف اور سنجیدہ دکھائی دیتا تھا، اور خود وہ اکثر ہی آہل کی ڈانٹ اور تنقید کا نشانہ بنتی رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنا منہ دھو کر فریش ہونے کے بعد اپنے کمرے میں آئی تو اس کی امی کی کال آ گئی۔
جی اماں جان، کیسی ہے میری بیٹی؟ بہت تھک گئی ہوں، پورے گھر کی صفائی کی ہے، کھانا بھی بنایا ہے، برتن بھی دھوئے ہیں۔ گیٹ پر کھڑی گل مینا حیرت سے منہ کھولے اس کی دیدہ دلیری پر حیران ہوئی۔ اگلے ہی پل لپک کر اس کے قریب پہنچتے فون اس کے ہاتھ سے جھپٹا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے ممانی جان، اس نے بس آدھے سینے پر جھاڑو لگایا ہے۔ اس کی بات پر الوینا کی آنکھیں غصے سے لال ہوئی اور اس کا فوراً ہی منہ بن گیا۔ گل مینا نے فون اس کی طرف بڑھایا تو اس نے جھپٹ کر فون کھینچا۔ میں اپنی امی سے مذاق کر رہی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت ہے بیچ میں ٹانگ اڑانے کی؟ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ تم مذاق کر رہی ہو۔ بس ٹھیک ہے اماں، اس چڑیل کا باتوں پر دھیان ہی مت دو۔ آپ کو تو پتہ ہے آپ کی بیٹی ابھی چھوٹی ہے، 18 سال کی ہو، مجھ سے 1 سال بڑی۔ اف، دفع ہو جاؤ گل، مجھے میری امی سے بات کرنے دو۔ دوسری طرف ذکیہ ان کی نوک جھونک پر ہنستی جا رہی تھی۔ اماں، کیا آپ کو پتہ ہے آہل صاحب کمشنر بن گئے؟ صاحب؟ تم میرے بھائی کا مذاق کیوں اڑا رہی ہو؟ اور کمشنر نہیں، ڈپٹی کمشنر۔ وہ یکدم تپ کر اس پر جھپٹی تھی۔ الوینا نے ہنستے ہنستے جلدی سے اللہ حافظ کہتے اپنی ماں کا فون کاٹا۔ اچھا سیریسلی مجھے بتاؤ، یہ تمہارا لالا کمشنر کیسے بنا؟ کیسے بنا کا کیا مطلب؟ تمہیں نہیں پتہ؟ نہیں مطلب یہ کب ہوا؟ کب سے کمشنر بن گئے؟ ابھی 2 ہفتے پہلے ہی تو تم نے صبح صبح کیک کھایا تھا، وہ بھی پورا کا پورا نہیں کھایا تھا، وہ تو تھا ہی آدھا۔ وہ منہ بنا کر بولی، کیوں میرے کھانے پر نظر رکھتی ہو؟ 1 پاؤنڈ کا تو تھا ہی بس۔ اچھا، کیا وہ کیک اس کے کمشنر بننے کی خوشی میں تھا؟ تبھی دوپہر کو مجھے موشن لگ گئے تھے، وہ کہہ کر ہنسی اور اگلے ہی پل اسے گل کا تھپڑ کھانا پڑا۔ تمہیں میرے لالا سے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو کوئی نہیں، بس ذرا مغرور، غصیلا، ہر کام میں ٹانگ اڑانے والا۔ بس ٹھیک ہے، گل نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ مگر تم لوگوں نے اکیلے اکیلے کیک کاٹ کر سیلیبریٹ کر لیا۔ میں تمہیں اس رات اٹھانے آئی تھی مگر تم نے مجھے لات مار کر بھگا دیا تھا۔ گل نے اسے گھورا تو وہ یکدم دانت دکھا کر ہنسنے لگی۔ پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں، ویسے بھی میں جاگ رہی ہوتی تب بھی نہ آتی۔ کیک کاٹنے سے پہلے تمہارا لالا مجھ سے پوچھتا، نیوٹن کی تھیوری یاد ہے؟ مادام کیوری کی نسلوں کے نام بتاؤ۔ نیل آرمسٹرانگ کے دادا کی 4 بیویوں میں سے کتنے بچے؟ نیل آرمسٹرانگ پٹھان نہیں تھا جو 4 بیویوں سے درجن بھر بچے پیدا کر لیتا۔ گل نے چڑھ کر کہا تو وہ پھر کھلکھلانے لگی۔ بہت زیادہ ہنستی ہو تم الوینا، تمہارا منہ درد نہیں کرتا؟ نظر لگا دو تم میری ہنسی کو، وہ بگڑ کر کہتی۔ پلنگ پر دھڑام سے گر گئی۔ گل تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر اٹھ کر کمرے سے نکلنے لگی۔ تبھی اسے یاد آیا، ارے ہاں، میں تو تمہیں کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ واہ بھئی واہ، اور بلائے بغیر واپس جا رہی ہو؟ کیا بنا ہے کھانے میں؟ نہاری؟ واہ، میں ابھی آئی۔ وہ سونے کا ارادہ کینسل کرتی اس کے پیچھے ہی چل پڑی تھی۔ میں تمہیں منع نہیں کر رہی آہل، بس کچھ وقت چاہیے، اور یقین کرو میں خود اس وقت بہت مشکلات میں سمجھتا ہوں تمہاری مشکلیں عالیہ، اور میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہم پچھلے 10 سال سے ساتھ ہیں۔ وہ نازک بدن اور سنہرے رنگے ہوئے بالوں والی لڑکی تھی جس کے چہرے پر نفاست سے میک اپ کیا ہوا تھا۔ مجھے ایک ٹائم لائن دو عالیہ، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ مجھے مزید کتنا انتظار کرنا ہوگا۔ آج کے دن وہ زیادہ سنجیدہ تھا، یا شاید ایک واضح جواب چاہتا تھا۔ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو جیسے میں کہیں بھاگی جا رہی ہوں آہل؟ تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ 10 سال بعد بھی تمہیں لگ رہا ہے کہ مجھے جلدی ہو رہی ہے؟ آہل کو اس کی باتیں زچ کر رہی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس رشتے کو آگے بڑھانا ہی نہیں چاہتی۔ میں تمہاری مجبوری سمجھتا ہوں، تمہاری مشکلات میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ شادی کے بعد بھی تمہیں سپورٹ کروں گا۔ تمہاری فیملی میں جو ایشوز ہیں وہ میرے بھی ہوں گے، میں سب کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ تم یہ بات سمجھنے کی کوشش تو کرو، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ مجھ سے شادی کے بعد تم اپنی فیملی سے بالکل کٹ کر رہ جاؤ گی؟ دیکھو، شادی مذاق تو نہیں ہے، اس کے لیے بہت کچھ چاہیے ہوگا، ہزاروں تیاریاں ہوں گی، وہ سب میں مینج کر لوں گا۔ آہل کا جواب صاف اور واضح تھا۔ عالیہ لب بھینچ کر رہ گئی۔
حقیقت یہ نہیں تھی کہ اس کے مسائل بہت زیادہ تھے، حقیقت یہ تھی کہ وہ آہل اور سیف میں سے کسی ایک کو ہی چن سکتی تھی۔ سیف خاندانی سیاست دان تھا، جدہ پشتی دولت اور طاقتور خاندان چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح سیف دوستی سے آگے بڑھ کر شادی کی بات تک آئے تو وہ آہل کو بھی جواب دے دے، مگر سیف ابھی بھی کسی واضح اشارے پر نہیں آیا تھا، مگر اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، جبکہ آہل اور عالیہ 10 سالوں سے ساتھ تھے۔ آہل کو وہ پسند بھی کرتی تھی اور اسے شادی کے لیے بھی راضی تھی، مگر کچھ عرصہ پہلے جب سیف اس کی زندگی میں آیا تو وہ اس کی عیش و عشرت اور طرز زندگی سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی اور اس کی دلی خواہش تھی کہ سیف اس سے شادی کر لے تو نہ صرف اس کی بلکہ اس کے گھر والوں کا مستقبل بھی بدل جائے گا۔ اس کا اپنا تعلق مڈل کلاس سے تھا، ضروریات زندگی تو پورے ہو جاتے تھے مگر خواہشات کا پورا ہونا ہمیشہ ایک امتحان ہی رہا تھا۔ جبکہ آہل کا تعلق اپر کلاس سے تھا، وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر کا لڑکا تھا، مگر سیف کا طبقہ اور اونچا تھا، ایلیٹ کلاس، جہاں وہ روزانہ کی بنیاد پر جہازوں پر سفر کرتے تھے۔ کسی دوسرے ملک کا سفر ان کے لیے ایسا تھا جیسے ایک گلی سے نکل کر دوسری گلی میں داخل ہونا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آہل سے دامن بچا کر سیف کو اپنی زندگی میں لانا چاہتی تھی، لیکن اتنی بھی بے وقوف نہ تھی کہ سیف کے واضح اشارے سے پہلے ہی آہل کو چھوڑ دیتی اور دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ آج بھی ان کی گفتگو بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی اور آہل بگڑا موڈ لیے گھر پہنچا تھا، جہاں سامنے ہی الوینا بیٹھی گملوں پر رنگ کر رہی تھی۔ چہرے اور کپڑوں پر پینٹ لگا تھا، لیکن جس چیز کو دیکھ کر آہل کا دماغ گھوما تھا وہ اس کی سویٹ شرٹ تھی جو اس کے جسم پر تھی۔ وہ شرٹ عالیہ نے تحفے میں دی تھی اسے۔ یوں رنگ برنگی پینٹ سے لتھڑا دیکھ وہ سن ہی تو رہ گیا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو اور یہ شرٹ تمہیں کہاں سے ملی؟ وہ کرخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ یکدم گڑبڑائی۔ شرٹ پر کائٹ پٹا بھی لیا ہوا تھا جو فی الحال زمین پر پڑا ہوا تھا، اسٹور روم سے۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے جواب دے رہی تھی۔ آہل اس کے عین سر پر جا کھڑا ہوا تھا اور کس کی اجازت سے؟ وہ الجھن بھرے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ میری شرٹ ہے الوینا۔ یہ سنتے ہی الوینا کا چہرہ یکدم سرخ پڑا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کی سرخی پر آہل کا دماغ مزید گھوما۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کی ہے، میں نے تو گل سے کہا تھا اس کی کوئی شرٹ دینے کے لیے، اسی نے مجھے یہ دی، وہ وضاحت دیتے بولی۔ آہل تیوریاں چڑھائے اسے کچھ پل دیکھتا رہا۔ میں آپ کو دھو کر واپس کر دوں گی، نشان نہ بھی ہٹیں تو بھی مجھے یہ صاف ستھری حالت میں واپس چاہیے۔ اسے انگلی اٹھا کر باور کرواتا وہاں سے جانے لگا۔ سارے کے سارے نمونے ہیں، وہ بڑبڑا کر جا چکا تھا۔ زنانہ سی نرم شرٹ ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی بھی ہو سکتی ہے۔ میں بالکل ٹھیک سوچتی ہوں، واقعی یہ تھوڑی عورت ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ بوریت سے بچنے کے لیے وہ نیٹ پر ایکٹیویٹی دیکھنے کے بعد خود بھی گھر کے گملوں پر پینٹ کرنے کا شوق لیے لان میں چلی آئی تھی، مگر اب اس کا دھیان مکمل طور اس کے پیچھے پر بھٹک چکا تھا۔ وہ اندر گئی تو وہ اسی پر سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ ماما اور گل کہاں ہیں؟ وہ آپ کی پھپھو کے گھر گئے ہیں، وہ پوچھ رہا تھا۔ اور ختیجہ کہاں ہے؟ ختیجہ کے بھائی کی شادی ہے، اس نے جواب دیا۔ کامران؟ وہ یکدم اسے یاد آنے پر رکا، پھر بڑبڑایا، مگر تب تک اس کی ہنسی چھوٹ چکی تھی۔ آہل اسے گھورنے لگا۔ کچھ زیادہ ہی ہنسی نہیں آتی تمہیں؟ ویسے کیا تک بنتی ہے ایک ہی خاندان کو نوکری پر رکھ لینے کی؟ اب دیکھیں نا، شادی کامران کی ہے اور اس کی بہن ختیجہ، دونوں بہن بھائی یہی ملازم ہیں۔ اوپر سے کریم بابا ان کے والد ہیں، وہ بھی چھٹی پر ہیں۔ یہ ساری باتیں چھوڑو، تم یہ بتاؤ تمہیں چائے بنانی آتی ہے؟ ہاں آتی ہے، اس نے فوراً سے کہا۔ چائے کسے بنانی نہیں آتی ہوگی؟ تو جاؤ ایک کپ چائے بنا کر میرے کمرے میں لاؤ، میں خود بنا لیتا، مگر فی الحال میرے سر میں بہت درد ہے، پلیز جلدی کرنا، وہ کہہ کر واپس پلٹ گیا۔ آج آخرکار مجھے اپنے آپ کو ان کے سامنے ثابت کرنے کا موقع مل ہی گیا۔ چائے تو میری پسندیدہ ہے اور میں بناتی بھی بہت اچھی ہوں۔ ڈپٹی کمشنر صاحب آج میرے ہاتھ کی چائے پیئے۔ وہ مزے سے بڑبڑاتی کچن میں گھس گئی اور پورے شوق سے 15 منٹ بعد چائے تیار کر کے وہ اس کے کمرے پر دستک دے رہی تھی۔ آ جاؤ، اس کی آواز پر اس نے اندر قدم رکھے اور پرشوق سی اسے چائے پیش کرنے لگی۔ آہل نے اس کے ہاتھ سے چائے لے لی اور اس کو سونگھا۔ خوشبو تو بہت اچھی ہے، چائے بھی بہت اچھی ہے، وہ بولی تو آہل نے سر خم دیا۔ دیکھتے ہیں
کہتے اس نے ایک گھونٹ بھرا اور اگلے ہی پل ستائشی نظروں سے اسے دیکھ کر تھمز اپ کیا۔ گریٹ، چائے تو واقعی بہت اچھی ہے۔ شکریہ، اچھی چائے میرا موڈ بہتر کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ وہ بولا تو وہ خوشی خوشی سر ہلاتی واپس پلٹ گئی۔ ہیں، یہ سورج کس طرف سے نکلا تھا آج؟ گل اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تو وہ بھی فخریہ انداز میں کاندھے اچکا کر رہ گئی۔ لیکن تم مجھے یہ بتاؤ، تم لالا کو چائے بنا کر دینے پر اتنی خوش کیوں ہو؟ بات صرف یہ ہے، وہ مجھے بہت نکما سمجھتے ہیں اور میں انہیں بتانا ہی چاہتی تھی کہ میں کم نہیں ہوں۔ وہ چمک کر بولی تو گل سر ہلانے لگی۔ اگلے دن آہل ڈیوٹی کے لیے نکل رہا تھا جب اس نے ان دونوں کو ان کے رزلٹ آؤٹ ہونے کا بتایا۔ اور یہ بھی کہ دونوں کے رزلٹ اس کے پاس ہیں، وہ آ کر دیکھے گا۔ آپ کے پاس کیسے؟ الوینا دھڑکتے دل سے پوچھ رہی تھی۔ سر احمد سے منگوا لیے تھے۔ وہ ان دونوں پر ایک گہری نگاہ ڈالتا باہر نکل گیا اور الوینا گل کی طرف دیکھنے لگی۔ انداز میں بے چینی اور خوف تھا۔ پتہ نہیں کیسے نمبر آئے ہوں گے۔ یار گل، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ چلو نہ ڈھونڈتے ہیں۔ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ گل اس کی بات سمجھ نہ سکی۔ ہمارے رزلٹ چرا لیتے ہیں آہل کے کمرے سے۔ پاگل ہو، بہت غصہ کریں گے، بس دیکھ کر واپس رکھ دیں گے نا۔ وہ التجا سی کر رہی تھی مگر گل نے سختی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں، میں نہیں چل رہی۔ چلو نا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسے منانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اور آخر کار کافی منتوں کے بعد گل اس کے ساتھ بھائی کے کمرے میں چھاپا مارنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں دوپہر کے بعد اس کے کمرے میں جا گھسے۔ ایک اس طرف ڈھونڈتی تو دوسری اس طرف، اور ان کی کھوج ہی رہی۔ وہ ابھی الماری کی طرف بڑھے تھے، گل نے الماری کھولی اور نچلے دراز کھنگالنے لگی۔ اوئے ہوئے، تمہارے لالا کی الماری میں زنانہ لپسٹک؟ مجھے تو پہلے ہی شک تھا تمہارا لالا ہی ہے جو رات کو عورت بن کر کالونی کی سڑک پر کھڑا ہوتا ہے۔ ہی ہی، ساتھ ہی ہی کرنے لگی۔ اوئے ماڑا، یہاں تو جھمکی بھی ہے۔ کہہ رہا ہے گل اپنے لالا کے لیے دلہن نہیں دولہا ڈھونڈنا۔ تجسس سے کہتی وہ پلٹی تھی، پر اپنے پیچھے گل کی جگہ آہل کو دیکھ ہاتھ سے چیزیں نیچے گری تھیں۔ اوہ، میں یہاں کیسے؟ لالا، مجھے تو نیند میں چلنے کا عادت ہے۔ شاید جب ہی آپ کے کمرے میں، وہ گڑبڑا کر کہتے نکلنے لگی جب آہل نے اسے سختی سے الماری کے ساتھ لگایا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیسے خود کو بچائے، تو اچانک بے ہوش ہوتی نیچے گرنے لگی۔ اس کی چالاکی پر آہل نے دانت پیسے اسے سیدھا کھڑا کرنا چاہا مگر وہ اس کے کاندھے پر ہی جھول گئی۔ وہ اس کو حیرت سے دیکھتا پکار رہا تھا مگر وہ مکمل طور پر ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ آہل فکر مند سا ہوا اور اسے بازوؤں میں بھرتا اپنے کمرے سے نکل کر باہر کی طرف بھاگا۔ ماما، ماما، لیکن کوئی جواب موصول نہ ہوا مگر ایک طرف سے گل نکل کر آئی اور اسے یوں بے ہوش دیکھ اس کے اپنے ہوش بھی اڑ چکے تھے۔ اسے کیا ہوا؟ پتہ نہیں، اچانک بے ہوش ہو گئی ہے۔ پانی لاؤ۔ بھاگتے گل تیزی سے وہاں سے گئی اور واپسی میں پانی لے کر آئی۔ گل نے الوینا پر پانی چھڑکا تو وہ کسمسائی اور چندی چندی آنکھیں آہل کو دیکھنے لگی۔ آہل فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہاں، وہ بہت پہلے، شاید، رک رک کر کہہ رہی تھی جبکہ گل اسے مشکوک نظر سے دیکھ رہی تھی۔ تب ہی ان کی ماما بھی وہاں چلی آئیں۔ کیا ہوا ہے؟ ارے الوینا، ایسے کیوں لیٹی ہو؟ آپ کہاں تھی ماما؟ الوینا اچانک بے ہوش ہو گئی تھی۔ کیا اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے؟ آہل نے اپنی ماں سے پوچھا۔ بے ہوش ہو گئی؟ کیسے؟ کہاں؟ فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ اسے۔ گل، تم بھی چلی جاؤ۔ جی مما، گل سر ہلاتے بولی تھی اور اگلے 10 منٹ میں گاڑی افریدی ہاؤس سے روانہ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرس کے پاس پہنچنے تک وہ حشاش بشاش ہو چکی تھی۔ آہل اور گل دونوں ہی اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے مگر وہ لاپرواہی سے بیٹھی اپنی باری کا انتظار کرتی رہیں۔ اس کے بعد شاپنگ پر چلیں؟ اچانک سر اٹھائے آہل اور گل کو دیکھتے اس نے پوچھا تو گل آہل کو دیکھنے لگی۔ کس خوشی میں؟ زندگی میں پہلی بار میرے بے ہوش ہونے کی خوشی میں۔ وہ مسکرائی اور آہل کی آنکھیں مزید طنز کے تیر برسانے لگیں، جس کے حقیقی ہونے پر ابھی بھی ہمیں شک ہے۔ اسی پل اندر سے اس کا نام پکارا گیا۔ وہ اندر گئی اور کچھ دیر بعد مزے سے باہر نکل آئی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے شاید گرمی کی وجہ سے۔ کیا تم نے بتایا نہیں کہ 24 گھنٹے اے سی کے اندر رہتی ہو؟ وہ بڑبڑایا۔ وہ کاندھے اچکاتی باہر کی طرف جانے لگی۔ ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں نا آہل لالا؟
یا یوں کہیں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب، تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی؟ اور آپ نے کمشنر بننے پر کوئی ٹریٹ ہی نہیں دی ہمیں، اور ویسے بھی اس دن جب آپ کی کمشنری سیلیبریٹ ہو رہی تھی تو میں شامل بھی نہیں تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بس چلتے ہیں۔ اس کی مسلسل چلتی زبان سے پناہ مانگتا وہ حامی بھر گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا وہ مزید 100 دلیلیں دینے سے بھی نہ کتراتی اور اسے راضی کر کے ہی رہتی۔ اس کی دیدہ دلیری اور ڈھٹائی کا فائدہ ایسے حالات میں گل مینو کو بھی خوب ہوتا تھا۔ وہ یکدم خوشی سے دانت نکالتی الوینا کو ہوائی بوسوں سے نوازنے لگی۔ مجھے کچھ پرفیوم لینے ہیں، صفائی پر سیل لگی ہے، وہاں بھی چلیں گے، اور بونینزا پر ایک نیا آرٹیکل آیا ہے۔ اس دن میں دیکھ رہی تھی میرے پاس سارے ہیلز والے سینڈل ہیں، فلیٹ ایک بھی نہیں، تو وہ بھی دیکھوں گی۔ جو چاہے دیکھ لینا، وہ اس کا منہ بند کروانے کو بولا تھا۔ مال پہنچتے ہی وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دیے کبھی ایک دکان میں جاتی تو کبھی دوسری میں۔ کافی دیر یہاں وہاں سے مختلف چیزیں لیتی، وہ خوب انجوائے کر رہی۔ تبھی الوینا کو آئس کریم کا خیال آیا۔ گل تم جا کر آئس کریم لے آؤ، میں یہیں بیٹھ کر تھوڑا آرام کر لوں۔ گل اس کی بات سنتی وہاں سے جا چکی تھی اور کچھ فاصلے پر ہی آہل کھڑا فون استعمال کر رہا تھا۔ دفتن ہی لوکیشن پر عالیہ قریب دکھائی دی۔ اسے دیکھ وہ چونکا۔ کچھ دیر قبل اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو لے کر ہاسپٹل جا رہی ہے۔ اس نے اسی پر عالیہ کو ٹیکسٹ کیا۔ کہاں ہو؟ بتایا تو تھا، امی کی ہاسپٹل اپائنٹمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھول گیا تھا، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے میسج کیا اور لوکیشن کی جانب بڑھنے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے ساتھ لے کر جائیں۔ آپ کو نہیں پتا کیا، مجھے اکیلے ہو جانے سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ابھی یہاں دوبارہ بے ہوش ہو گئی تو؟ وہ یکدم اٹھ کر اس کے پیچھے لپکی تھی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں تھا، اس بات میں سر ہلاتا آگے بڑھتا گیا، اور ٹھیک 2 منٹ بعد وہ ایک دکان کے باہر تھا۔ وہ ایک جیولر کی شاپ تھی اور عالیہ اندر موجود تھی، سیف کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے نزاکت سے مسکراتی۔ وہ یکدم فریز ہوا تھا۔ سب کچھ جیسے صاف ہوتا گیا، وہ بہانے، وہ باتیں، وہ مسائل، سب کچھ ایک سلیٹ کی مانند واضح۔ اسے اپنی بے وقوفی پر ہنسی آئی تھی، اور سیف اس کے لیے اجنبی تو نہیں تھا، وہ اس کا بھی دوست تھا۔ ایک عجیب سی آگ اندر سلگ اٹھی تھی۔ اس نے ساتھ کھڑی الوینا کا بازو تھام کر اپنے قریب کیا اور خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ کیسا لگ رہا ہے سیفی میرے ہاتھ پر؟ اس کی آواز آہل کو خنجر کی طرح چبھی تھی۔ آپ کیا دیکھنا چاہیں گے؟ ویلکم سر۔ انگیجمنٹ رنگ چاہیے، خوبصورت اور نایاب سی، بالکل ان کی طرح۔ اس کا اشارہ اپنے پہلو میں کھڑی الوینا کی طرف تھا، اور الوینا کو لگا وہ یہیں کھڑے کھڑے بے ہوش ہو جائے گی۔ اسے اچانک کیا ہو گیا تھا؟ اسی پل عالیہ نے کرنٹ کھاتے اس کی طرف دیکھا۔